نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ آتیہ، یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیکوں کو جنت کی نعمتیں اور بروں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اس دن کا نام قیامت ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کے لیے خدا بند عالم کی توحید، اس کے رسولوں کی رسالت، آسمانی کتابوں، فرشتوں اور تقدیر وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ یقین نہ رکھے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا ذرا برابر اس میں شک کرے، وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اب قیامت کس طرح سے آئے گی؟ قیامت ایک دم اچانک آئے گی، لوگوں کو اس کا کوئی خیال ہی نہیں رہے گا، اور روزانہ کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم عطا فرمائے گا۔ سور بگل کی طرح ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ شروع میں سور کی آواز بہت ہی باریک اور دھیمی ہوگی، مگر دھیرے دھیرے یہ آواز بلند اور بھیانک ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھونچال آ جائے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، بلکہ غبار بن کر اڑنے لگے گی۔ چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کر اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چاند سورج ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، اور ہر طرف ایسی آفت اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی پھیل جائے گی کہ تمام جاندار اور بے جان سب چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان کا سور بھی سبھی فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود باقی نہ رہے گا۔ اس وقت خداوند قدوس اپنی جلالی شان کے ساتھ یہ اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں آج زور زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ اور تکبر کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوگا جو جواب دے۔ پھر خود ہی اپنی عظمت اور کبریائی کے ساتھ ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک ہے اور نہایت ہی غلبے والا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور پیدا فرما کر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم عطا فرمائے گا۔ اب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے ہی سور پھونکیں گے، سب اگلے پچھلے انسان، جن، فرشتے، تمام جاندار مخلوق زندہ ہو کر موجود ہو جائیں گے، اور تمام مردے اپنی اپنی قبروں اور مرگھٹوں سے یا جہاں جہاں بھی ان کی لاشوں کے ذرات پڑے ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اشان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنے مقدس ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں مبارک ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے مبارک قبرستانوں میں جو مسلمان دفن ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، اور تمام دنیا بھر کے اگلے اور پچھلے انسان، جن وغیرہ سب کے سب اسی میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اچھے اور برے اعمال کا وزن اور حساب ہوگا۔
اس میدان کو میدان محشر کہا جائے گا، اس میں اگلے پچھلے سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ قیامت اگر حق ہے تو قیامت کتنے برسوں بعد آئے گی، کس سن میں آئے گی؟ ہاں، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ قیامت کتنے برسوں کے بعد اور کس سن میں آئے گی، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے عام بندوں سے چھپا لیا ہے، لیکن اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے علوم غیبیہ کی طرح قیامت کا بھی پورا علم عطا فرما دیا ہے، مگر آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں بعد اور کس سن میں آئے گی، اس علم کو آپ اپنی تمام امت سے چھپائے رکھنا۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی امتی کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب اور کتنے برسوں بعد اور کس سن میں آئے گی۔ ہاں، قیامت کے سن کے سوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی تاریخ، قیامت کا مہینہ، قیامت کا دن، یہ سب کچھ اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ چنانچہ آج مسلمان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو اور جمعہ کے دن آئے گی۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ غیب داں نبی نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، لیکن سن اور برسوں کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیوں کو سب کے سامنے بیان فرمایا۔ آج وہ نشانیاں احادیث نبویہ کے اندر، کتب احادیث میں، کتب تفاسیر میں ہمیں اور آپ کو جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی، وہ نشانیاں ہمیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان نشانیوں کو پڑھنے کے بعد ہم خود یہ فیصلہ کریں کہ قیامت کی وہ نشانیاں آج ظاہر ہوتے ہوئے ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس قیامت کے دن کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، وہ کام کریں کہ جن سے ہمارا رب اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں، اور کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ نبی پاک کے دامن شفاعت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما کے اور حضور کی غلامی کے اندر ہمیں جنت میں جگہ اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔